بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلے شاہ سے کیوں ناراض ہوئے اور حضرت بلے شاہ نے اپنے مرشد کو کیسے منایا۔ ناظرین، حضرت بلے شاہ جن دنوں قصور میں رہتے تھے، وہاں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ان کے استاد حافظ غلام مرتضیٰ کی لڑکی کی شادی ہوئی، تو اس شادی کے دوران آپ حافظ صاحب کے مہمانوں کی خدمت اور میزبانی میں مصروف تھے کہ عین اسی دن آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور داماد مولوی ظہور محمد صاحب خاص طور پر لاہور سے ملنے آئے۔ مولوی ظہور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سسر سے روحانی سلسلہ تلمذ بھی رکھتے تھے اور اس لحاظ سے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی تھے۔ حضرت بلے شاہ کو مہمان خصوصی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک درویش کو ہدایت کی کہ ان کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، اور فرمایا کہ شادی کے مہمانوں سے فارغ ہو کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اتفاق سے حضرت بلے شاہ تمام رات شادی کے کام سے فرصت نہ پا سکے۔ ادھر مولوی ظہور محمد صاحب اپنی جگہ ہمہ منتظر رہے۔ باہمی التفات کے بنا پر انہیں پوری توقع تھی کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ضرور ملنے آئیں گے، مگر وہ مصروفیت کے بنا پر نہ آئے تو وہ قدرتی طور پر مایوس ہو گئے۔ صبح ہوئی تو مولوی ظہور محمد صاحب بلا اطلاع لاہور واپس چلے گئے اور اپنے سسر سے حضرت بلے شاہ کی بے اعتنائی کی شکایت کی اور یہ تاثر دیا کہ انہوں نے غرور و تکبر کی وجہ سے مجھ سے ملنا کسر شان سمجھا۔ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے چہیتے شاگرد کی غیر متوقع بے رخی کو سخت ناپسند کیا اور جلالت میں آ کر حضرت بلے شاہ کو اپنے روحانی فیض سے محروم کر دیا۔ ناظرین، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ حضرت بلے شاہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ ان کا دامن مرشد کریم کے فیض سے خالی ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے شادی کے کام دھندوں کو چھوڑا، اپنے ڈیرے پر آئے اور درویشوں کو جمع کیا اور اپنے ملازم سے خفا ہوئے کہ مہمان کو جانے سے کیوں نہ روکا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نور کے تڑکے ہی کسی کو خبر دیے بغیر چلے گئے۔ حضرت بلے شاہ نے اپنے ڈیرے کا انتظام اپنے ملازم مستانہ کے سپرد کیا اور قصور کو کچھ عرصہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ بڑے وقتوں کے بعد آپ اپنے مرشد شاہ عنایت کے شتاری سلسلہ کے بزرگ شیخ محمد غوث گوالیاری کے مقبرہ پر حاضر ہوئے، جو قلعہ گوالیار میں واقع ہے اور قریب ہی ہند کے نامور موسیقار تان سین کا مرکز بھی ہے۔ خواب میں آپ کو شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، جنہوں نے آپ کو عرفان کی دولت بخشی اور تان سین کی قبر پر بیری کے 2.5 پتے کھانے کی ہدایت فرمائی۔ صبح آپ نے حسب فرمان تان سین کی قبر پر درخت سے پتے کھائے، جس سے آپ میں موسیقی کا کمال پیدا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کو سکون حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گوالیار سے قصور واپس آئے اور ایک دن ٹھہر کر لاہور چلے گئے۔ وہاں ان قوالوں سے ملے جو حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں عارفانہ کلام سنایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ آپ مغنیہ کے بیس میں اپنے پیر کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قوالوں نے حضرت شاہ عنایت کے فرضی ہندوستانی مغنیہ کے فن موسیقی کی بے حد تعریف کی اور پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت شاہ عنایت بولے، ہم اس مغنیہ کو خوب جانتے ہیں، اور جمعہ کے دن سماع کی اجازت دے دی۔ تب بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ جمعہ کے روز آپ نے مغنیہ کا بیس بدلا اور قوالوں کے ساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچے۔ مرشد کے فراق میں آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ قدم بوسی کی تمنا نے بے کل کر دیا تھا۔ جن مصائب کے ساتھ روٹھے پیر کو منانے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا تھا، اس سے آتش شوق اور بھی بڑک اٹھی تھی۔ اس پر موسیقی نے بھی کلام کے اثر میں سوز و درد بھر دیا تھا اور کلام کو جادو اثر بنا دیا تھا۔ پھر مرشد کو جلد از جلد منانے کا خیال بھی آ رہا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے درد بھرے لہجے میں کلام گانا شروع کیا۔
ساری محفل نے آپ کے کلام کا اثر قبول کیا۔ آپ کا وہ کلام آج تک مقبول ہے کہ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، ایسے عشق دے کولوں سانو ہٹک نہ مائے، لاہور جاندے بیڑے کون موڑ ہٹائے، اس عشق دی جھگی وچ مور بولیندا، سانو قبلہ تے کعبہ پیا یار دسیندا، سانو گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ جب آپ کافی گا چکے تو شاہ عنایت نے فرمایا کہ تو بھلا ہے، تو آپ نے عرض کی نہیں میں بھلا ہوں، یعنی بھولا ہوا ہوں۔ مرشد کریم نے آپ کی عاجزی کو پسند فرمایا اور اٹھ کر آپ کو گلے لگایا، اور یوں مرشد اور مرید میں صلح ہو گئی، اور آپ کی ولایت آپ کو واپس کر دی گئی، اور کہا کہ بے فکر رہو، آئندہ تمہاری ولایت تم سے کوئی نہیں چھینے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔